اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بی کلیئر میں واقعہ کربلا کی تفصیلات کے ساتھ سید فیاض حسین گیلانی۔ اچھا، ہم نے اپنی جو پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کو یہ موقع مل گیا تو عمومی طور پہ ہمارے جو مفسرین ہیں، مورخین ہیں، علماء کرام ہیں، ذاکرین ہیں، وہ یزید کی ولی عہدی کی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ صرف یزید کی ولی عہدی کی بات نہیں تھی۔ اس دور میں اگر آپ دیکھیں بے تحاشا احادیث کا اجرا کیا گیا، یعنی آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ جو ہمارے اسلام میں 4 خلفائے راشدین سمجھے جاتے ہیں، جو حضرت سے بہت ابتدا میں حضرت کے ساتھ رہے اور تقریباً حضرت کی جو 10-11 ازدواج اکرام تھیں، ان میں سے جو 10 کو آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر نکالیں تو 10 جو ازدواج رسول اور 4 یہ جو حق 4 یار بھی جن کو کہا جاتا ہے، یا جو رسول کے قریب ترین خلفائے راشدین میں سے تھے، حتیٰ کہ آپ عشرہ مبشرہ کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں، تو ان تمام احادیث کو اگر آپ جمع کریں تو ان تمام لوگوں کی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے کم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی بہت مختصر زندگی اسلام کے دوران رہی۔ تو اس دوران بہت زیادہ احادیث کا اجرا کیا گیا، جس میں اہل بیت کے مقابلے میں کچھ لوگوں کی فضائل کو زیادہ بیان کیا گیا۔ پھر دوسرا ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا شروع ہو گیا، مولا علی کے خلاف مسجدوں میں سب و شتم کا اجرا کر دیا گیا۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، سیاسی طور پہ عوام میں کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا، اور یہ بالکل جو آج کی سیاست میں یہ ہوتے ہیں ٹیکٹرس کے اپوزیشن کو اس طرح بدنام کیا جائے، اس وقت باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا کہ کہیں کے پہ مثلاً چوری کروائی گئی اور اس میں کچھ بنو ہاشم کے لوگوں کے نام لیے گئے۔ اس طرح کا بے شمار منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ ماحول بنایا گیا کہ اب ہم نے اس خلافت کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اچھا، امام حسن اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، اور اس وقت بھی امام حسین کے پاس یہ لوگ آ کے بات کرتے تھے، اور آپ کبھی جو صحابی رسول ہے توابین، ان کا ذکر ہم آگے کریں گے، جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا نعوذ باللہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شہید کر کے خود ماتم کرنا شروع کر دیا۔ وہ سلمان بن سرد جو صحابی رسول تھے، آپ کبھی ان کا خط پڑھیں جو انہوں نے امام حسین کو لکھے تھے، اور ایک خط حضرت امام حسین نے، بلکہ ایک سے زیادہ خطوط اس وقت خلیفہ کو بھی لکھے تھے، حضرت امیر معاویہ کو بھی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ میں مجبور ہوں اپنے بھائی کے معاہدے کی وجہ سے، ورنہ جس طرح شہریت کو پائمال کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا خطبہ پہلے کیوں کیا گیا، حج میں کیا تبدیلیاں ہوئیں، کہ مجھ پہ یہ واجب ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن میرے بھائی نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ گھپلا اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ یزید تو بڑے بات کی بات ہے، اب یزید کو انہوں نے سامنے رکھ لیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پہ ایک زیادتی لوگ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک اقدام یزید کی خلافت کا بھی تھا، اور پہلے یزید کی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لینے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو آج کہا جاتا ہے جی کہ فلاں نے بھی کی تھی، فلاں نے بھی کی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کون سے حربے اختیار کیے گئے اور کس طرح تلواروں کے سائے میں لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ بہرحال یہ دکھ کی بات تھی کہ 1 منٹ کے لیے آپ اموی اور ہاشمی دشمنی کو ایک طرف بھی رکھیں تو خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔
اس سلسلے میں ایک بات جو یہ کی جاتی ہے کہ جی حضرت علی نے بھی امام حسن کو بنایا تھا، میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بات فیکچولی غلط ہے۔ امام علی نے امام حسن کو کوئی نامینیٹ نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا، بلکہ یہ نام پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے احساب کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بعد حسن آپ کو بہتر قیادت دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جس کو مرضی چاہیں کسی بھی معقول اور بہتر آدمی کو بنا لیں۔ تو یہ حضرت علی کو کے بعد یہ اس وقت کی کوفہ کی ایک شورا نے ایک لحاظ سے امام حسن کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ امام علی ان کو ولی عہد بنا کے نہیں گئے تھے۔ اسی وجہ سے جو مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد اتنے عرصے تک خلافت رہے گی، اس میں لازماً آپ کو امام حسن کے 6 مہینے بھی کاؤنٹ کرنا پڑتے ہیں، تب وہ ڈیوریشن پوری ہوتی ہے۔ تو یہ پھر آخری جو ڈیزاسٹر کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، پوری امت کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، وہ یہ کہا گیا کہ یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اور پھر یزید کو یہ نصیحت کی گئی، وصیت کی گئی کہ بھائی اگر تم نے اپنی حکومت کو سٹیبل کرنا ہے تو 4 بندوں کے نام دیے گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر کا، عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن زبیر کا، اور حسین ابن علی کا، کہ آپ کی حکومت ابھی سٹیبل ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان سے بیعت لینی ہے۔ یہ بے شک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کے بارے میں نرم رویے کی بات کی گئی تھی، ایسا تھا نہیں، کیونکہ یزید کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے 3 حضرات تھے ان میں سے 2 تو تقریباً بے ضرر تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے اندر نہ وہ شخصیت کے لحاظ سے اس حد تک قابل تھے، نہ ان کے اندر وہ پوٹینشل تھا کہ وہ عوامی طور پہ کوئی مسئلہ پیدا کر سکے، اور عبداللہ بن عمر وہ بنیادی طور پہ کسی بھی اس فیلڈ کے لیے بنے ہی نہیں تھے، مطلب ان کے لیے یہ چیز پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں تھی، اور وہ خود اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ وہ ایک اپنے طور پہ ایک سائیڈ پہ تھے، ان کے لیے یزید بن جاتا یا کوئی اور بھی بن جائے تو وہ نہ وہ یہ کرتے تھے، نہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے، نہ وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، عبداللہ بن ابن زبیر، ان کو بہرحال کسی بھی حساب سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، اگر وہ نہ بھی بیعت کرتے تو ان کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک مسئلہ تو پیدا کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر تو یہ پوٹینشل تھا، وہ تو ایک، اور انہوں نے بعد میں کیا، ہم آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن یزید کے لیے وہ اتنی اس طرح کی ان کی امپورٹنس نہیں تھی جو حسین ابن علی کی تھی۔ اسی وجہ سے حسین ابن علی پہ یہ پورا زور دیا جا رہا تھا کہ وہ ہماری بیعت کریں۔ اب جب یزید خلیفہ بن گیا اور امام حسین پہ یہ انتظامی دباؤ ڈالنا شروع کیا گیا کہ آپ بیعت کریں، تو پھر امام حسین کا ریئیکشن کیا تھا یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آخر میں یہ بتا دوں کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ آپ نہ حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، نہ کوئی لانگ مارچ کے لیے گئے تھے، نہ لڑنے کے لیے گئے تھے، بلکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس مجبوری میں گئے تھے جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی ہم تفصیلات آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم واقعات کربلا میں آئیں گے۔ اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔